ہاں وہ چلیں جی، وی آر لائیو. خواتین حضرات، آزاد لبوں کے ساتھ فراز درویش، مصباح اعظم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے وہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. افغانستان میں امریکہ کا جو انخلا چل رہا ہے اس کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں، طالبان کے حوالے سے پاکستان کی فورن پالیسی کیا ہے. مجھ جیسے طفل مکتب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آپ جس طرح سے دیکھ سکتے ہیں، ڈاکٹر عادل نجم کسی تعارف کے محتاج نہیں، ایکیڈیمک پروفیسر، آپ پولیٹیکل انالسٹ بھی ہیں، فورن پالیسی ایکسپرٹ. اس کے ساتھ ڈاکٹر اویس سلیم، بڑے عرصے کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ نے جوائن کیا. تو اور ڈاکٹر مصباح اعظم اور میں اکیلا نان ڈاکٹر. اچھا ڈاکٹر عادل نجم، آپ سے اسٹارٹ کرتا ہوں. مجھے ذرا سمجھا دیجئے کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی میں مجھے تو ابہام نظر آتا ہے، کچھ کلیئرٹی مجھے نظر نہیں آ رہی. آپ ہمارے این ایس اے ڈاکٹر محیط یوسف کو بھی سنیں اگر پچھلے کوئی 3 سے 4 ہفتے کی، اور اس کے بعد ہمارے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی کو بھی سنیں، اور ہمارے میڈیا کو بھی سنیں. ہم کچھ 2 ہفتے پہلے تک یا 1 ہفتے پہلے تک تو کم از کم ہم ایک سیلیبریشن میں تھے کہ جی افغان طالبان جو ہیں وہ اتنے ان کی آپ دانش مندی دیکھیں کہ انہوں نے کتنے پیار سے آہستہ آہستہ لوگ خود آ کے سبمٹ کر رہے ہیں، لوگ گیو اپ کر رہے ہیں، ان کو ویلکم کر رہے ہیں. وہ جو ہیں نارتھ کے جو سٹیز ہیں اس کا ٹیک اوور ہو گیا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ دم دبا کے بھاگ رہا ہے. طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھیں، اور ایک طرح سے ایسا تھا کہ شاید ہم نے کشمیر فتح کر لیا. کچھ اس طرح کے معاملات کچھ لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے. اب کچھ معاملات مختلف ہیں. تو اور شاہ محمود قریشی کا جو بیان تھا کہ جی وہ بڑے دانشمند اور بڑے ویژنریز ہیں اور ان کی آپ سادگی پہ نہ جائیے. تو اب ہماری کیا پالیسی ہے؟ نہیں، میں نے تو کوئی نہیں دیکھا کہ بھنگڑا ڈالتے ہوئے کسی کو. میں نے تو نہیں ڈالا، پتہ نہیں آپ نے ڈالا ہو یا نہ ڈالا ہو. اگر آپ خوش تھے تو you're the first person I've ever met جو افغانستان میں طالبان کی جو کارروائی ہے اس سے خوش ہے. ابھی کی بات نہیں، ڈاکٹر صاحب 2 ہفتے پرانی جب بالکل سٹارٹ ہوا تھا. نہیں اسی کی بات کر رہا ہوں. تو I'm sorry for this but لیکن وہ تو کچھ ہیں جو حمید گل قسم کے جو لوگ تھے وہ، یا ان کے جو چاہنے والے ہوں گے وہ شاید ایسا سوچتے ہو. لیکن میرے خیال میں دیکھیں ایک آدھ ٹویٹ ادھر ایک آدھ، جب اتنا شور ہو اتنا غل ہو تو اس میں اگر آپ نے پک کرنا ہے تو as far as پاکستان کہیں یا کسی اور کا کہیں، میرے خیال میں humanly it is not possible. I really don't know کہ کون یہ کر رہا تھا. یہ ہم assume کر کے I think کہ کوئی ہوگا جو کر رہا ہوگا. اگر اچھا اسٹیٹمنٹ ہو یا برا ہو وہ الگ بات ہے. میں اس کو ڈیفینڈ کرنے کی نہیں بات کر رہا، بٹ پاکستانی I don't know کہ کون سا پاکستانی ہے جو اس پہ کوئی بھنگڑا ڈال رہا ہو. اور طالبان کا تو مسئلہ نہیں ہے نا، مسئلہ تو افغانستان کا ہے. مسئلہ تو جو ہے وہ افغانستان میں کیا ہوگا، اور اگر طالبان آئیں گے تو کیا ہوگا، اگر نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا. رائٹ، کوئی اس میں سائڈ چوز کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے. آپ کے اگر طالبان آتے ہیں، خصوصاً اب آتے ہیں، تو اس کے جو محرکات پاکستان پہ ہوں گے میرے خیال میں پاکستان تھرا رہا ہے اس سے. اور اگر نہیں آتے تو تب بھی جو ہوں گے اس سے بھی تھرا رہا ہے. کیونکہ جس طرح امریکہ بھاگ گیا ہے، جس طرح امریکہ چھوڑ کے نہ صرف جو ورس دین اٹ فاؤنڈ، اس کے جو محرکات دنیا پہ ہیں وہ پوری دنیا تھرا رہی ہے، امریکہ بھی تھرا رہا ہے. تو ایک طرف تو سوری فار آپ نے پہلے مجھے اس گیئر میں ڈال دیا. لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ایک جو ہے نا ایک نیریٹو کنسٹرکٹڈ سا ہے اس طرح کے ان اے وے ایک سیلف ماتم والا ہے کہ ہم نے بڑی کوئی غلطی کر دی. غلطیاں تو ہم نے بہت ساری کر دی، غلطیاں تو ہم 40 سال سے بلکہ 75 سال سے کر رہے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ اس وقت جو ہے دیکھیں پاکستان یہ تمام جو دوحہ والی ٹاکس تھی اس میں بار بار کہتا تھا کہ یار افغانستان جو کابل والے ہیں ان کو کیوں نہیں لا رہے. سو یہ زیوم کرنا اور یہ سوائے ایک چھوٹے سے ایک مکتبہ اچھا ڈاکٹر صاحب کیا وجہ کیا بنی equals to Pakistan I think is wrong as a Pakistani. Do you think کہ پاکستان نہیں بالکل اچھا، لیکن ڈاکٹر صاحب ایک ہے جو یہ سوچتا ہے کہ طالبان جو ہے وہ پاکستان کی سائڈ پہ. اچھا لیکن ڈاکٹر صاحب وہ کیا وجہ بنی؟ مجھے اب یہ سمجھ میں امریکہ نے جب دوحہ کی ٹاکس ہو رہی تھی اس میں اشرف غنی کی حکومت کیوں نہیں ٹیبل پہ تھی؟ اب آ رہی ہے. یہ تو میں پوچھتا ہوں امریکہ سے. دیکھیں فرسٹ آرڈر پرابلم تو امریکہ ہے نا. طالبان سے ڈیل کس نے کی؟ طالبان کو افغانستان کون تھالی پہ چھوڑ کے جا رہا ہے؟ یہ طالبان کی وکٹری نہیں ہے، یہ تو آپ نے گفٹ دیا نا. یہ تو امریکہ کا گفٹ ہے، بائیڈن کا نہیں ہے. امریکہ کا گفٹ ہے. امریکہ جو ہے، اور سمجھتا ہوں میں اس کی سیاست، امریکہ کے اپنے مسائل بیچارے کے اتنے ہیں اس وقت جو ہے. اٹس اے ڈس فنکشنل کنٹری. تو اس کا میں برے انداز میں نہیں کہہ رہا. دیکھیں آپ ایک ٹرمپ کے اس دور سے نکلیں، آپ ایک ڈیوائیڈڈ سوسائٹی ہے، آپ کرونا کے اس میں ہیں. تو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ امریکہ کے لحاظ سے شاید یہ عقل مندی ہے کہ یار ایک لوزنگ گیم ہے تو اس سے نکلو. عقل مندی کئی بار یہی ہوتی ہے نا، جب نہ جیت سکو تو پھر پیچھے ہٹ جاؤ. سو وہ تو میں سمجھتا ہوں. لیکن طالبان کو اگر کوئی چھوڑ کے گیا ہے
रखवाले के लिए उनके हाथ में दे के गया, तो वो तो अमेरिका गया। लेकिन मुझे इसमें डिस्कम्फर्ट ये है कि जिस तरह गुफ्तगू शुरू हुई है, तो मेरी बात से भी ये लगता है कि मैं कह रहा हूँ कसूर उनका है, इसका नहीं है, उसका। कसूर तो सारे होता, सब ने बेड़ा गर्क किया। 19 साल दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत के पास बेइंतहा पैसे के साथ एक मुल्क है, और जब आप जा रहे हैं तो उसका हाल वैसा ही है जैसे था, बल्कि शायद बुरा है, तो ये तो मान ले। और जो हमारे जैसे जो हमसाए हैं, उन्होंने जो हक हमसायगी अदा की है, उसमें सो विलन जो है, तो विलनों की तो कोई कमी नहीं है, जिसकी दुम पे हाथ रखोगे वो विलन। लेकिन अगेन आई थिंक ये बात मैंने गलत तरीके से निकाल दी, क्योंकि आई डू वांट टू काउंटर दिस आइडिया, जो मैं सवाए ये तबसरों में और ब्रिटिश शूटर पे मैं सुनता हूँ कि जी मैंने आई हैव रियली नॉट सीन, मैंने तो कुरैशी साहब को भी नहीं कोई बड़े जोश जज्बे का वो इजहार करते हुए दिया। एक तरह से वो डिफेंसिव कई बार हो जाते हैं, आई थिंक नहीं होना चाहिए पाकिस्तान को। आई थिंक पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा कसूर यही है कि अगर हम किसी तरह ये शो करें, इवन इन द नेगेटिव, बाय सेइंग कि जी पाकिस्तान को तालिबान का सपोर्टर है, आई डू नॉट नो एनीवन पॉलिसी में या दूसरे में जो ये सोच रहा हो इस वक्त कि अगर तालिबान आ गए तो पाकिस्तान की बड़ी वाबा हो जाएगी। आप बिल्कुल लगे जाएंगे। देखें, आपको तालिबान, आप सोचें जब आप, बट लेट अस मूव फ्रॉम दैट, बिकॉज मैं उसको उस नहज पे नहीं। जो आपकी दूसरी बात है वो ज्यादा अहम है, कंफ्यूजन वाली, और वो बिल्कुल दुरुस्त है, कंफ्यूजन है, और इसमें भी इन वे कसूर नहीं है। मुझे ये बता दें कौन कंफ्यूज नहीं है। आप समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, मैं तो नहीं समझ सकता। आपको अमेरिका की पॉलिसी क्लियर नजर आती है? कोई मुझे बता सकता है कि अमेरिका की पॉलिसी क्या है अफगानिस्तान की? कोई मुझे समझा सकता है कि तुर्की की क्या? कोई मुझे बता सकता है कि चीन की क्या? इट इज ए विकेट प्रॉब्लम। जो मुश्किल सवाल होते हैं उसका आसान जवाब नहीं होता। वो मुश्किल ही इसलिए होते हैं कि इस वक्त किसी की क्लियर पॉलिसी नहीं है। कल ये सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसका यकीनन जिक्र आएगा, अमेरिका के जो थे सफीर, वो कहते हैं कि जी हम तो किसी हालत में तालिबान को हुकूमत नहीं बनाने देंगे। मैंने कहा यार वाह वाह, छा गए हो, आपको फर्शी अदा। आपने दोहा में जाके तालिबान को पूरा मुल्क दे दिया। आपने गनी साहब जब आपसे मिलने आए तो उनसे कहा जी हम तो कुछ नहीं करेंगे, जो भी जीत गया हम उसी के साथ हैं। और अब आप कह रहे हो ये, तो ठीक है, मैं सियासत समझता हूँ। मेरे ख्याल में बाकियों को भी ऐसी सियासत करनी चाहिए कि मुकर जाओ। अच्छा डॉक्टर साहब, साजिशी मफरूजा, अब आप जो है, मैंने कहा ये भी रख दूं आपके सामने, एक ये भी साजिशी मफरूजा है। तो ये है कि जी अमेरिका ने शायद ये एज ए पॉलिसी किया है कि शायद अमेरिका चाहता है कि उस खत्ते के अंदर डिस्टेबल हो, जिसमें वो चाइना का सी पैक बन रहा है, ये सारे मामलात हैं। ये एक आर्गुमेंट है, ये इसमें कितनी जान देखते हैं आप? आई डू नॉट। जिस तरह मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कंफ्यूजन जेन्युइन है, उस तरह अमेरिका की कंफ्यूजन हमसे भी ज्यादा जेन्युइन, पाकिस्तान से भी ज्यादा जेन्युइन। आज सुबह मैं एक टेलीविजन शो पे था, वहां भी जो दूसरे गेस्ट थे उन्होंने इस किस्म का मफरूजा दिया, तो अच्छा किया आपने मुझे इजाजत दे दी कि मैं आई डू नॉट बिलीव दैट। मैं देखें, कंस्पिरेसी थियरीज जो है ना वो इसलिए मुश्किल होती हैं कि उनके लिए बड़ा ही कोई जबरदस्त किस्म की इंटेलेक्ट चाहिए होती है दूसरी तरफ। तो पाकिस्तान की तो हर कंस्पिरेसी थ्योरी इसलिए गलत है कि अगर हम एक बिजली के बल्ब के अंदर बिजली नहीं डाल सकते तो हम दुनिया की सियासत को कैसे घुमा सकते? जब कोई कहता है ना इस तरह करके जी इस तरह हुआ और फिर इस तरह हुआ और फिर इस तरह हुआ और तुमने पीछे से यूं कर दिया, तो मैं कहता हूँ यार सड़क तुम्हारी सीधी खड्डे के बगैर बन नहीं सकती, और आप कहते हैं कि हमने इतने जबरदस्त हैं, और यही हाल अमेरिका का। सो आई डू नॉट थिंक आई थिंक अमेरिका की जो कंफ्यूजन है वो हमसे ज्यादा रियल है। अमेरिका की जो कंफ्यूजन है, आई सर्टनली डोंट थिंक कि अमेरिका के हक में है कि वहाँ केओस हो, किस किस्म की थ्योरी के, जिससे रूस जो है और उससे चीन जो है और उससे गर्म पानी जो है और उससे सड़कें जो है, वो हो गया तो हो गया। लेकिन एज अ पॉलिसी अगर ये करना होता तो उसके उनके पास 19 साल में उससे बेहतर तरीके भी। वो अपने आप को के बाहर निकलना उसका बेहतरीन तरीका नहीं है। अमेरिका का, अगर मुझे एक सेकंड की इजाजत है, मैं बहुत बोल लिया हूँ, वजह से मैं सुनना चाहता हूँ, लेकिन अमेरिका की सूरत हाल ये है कि जो एक लफ्ज होता है ना एक पेज पे होना, ये सिर्फ कोई हमारा मर्ज तो नहीं है ना, तमाम दुनिया में यही मर्ज होता है। तो अमेरिका में तो एक पेज नहीं है, क्लियरली नहीं है। ये कहना कि अमेरिका ये सोचता है, अमेरिका तो कख नहीं सोचता। अमेरिका में एक हॉक्स हैं जो बहुत नाराज हैं कि हम क्यों जा रहे हैं, जो यकीनन ये चाहेंगे कि किसी ना किसी तरह ये इसको तवालत मिले, किसी ना किसी तरह हमारा एक बेस हो। दूसरी तरफ डव्स नहीं है, लेकिन जो बाइडन है, जो
ओबामा के ज़माने में जब वाइस प्रेसिडेंट थे तब से वो कहते थे कि मैं नहीं रहना चाहता, लेकिन अब जो है उनके मुहर्रिकात डोमेस्टिक सियासत है। उनके बेचारे की प्लेट पे इतने मसाइल हैं कि जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं, तो वो बोझ उतारने के चक्कर में, और ये अमेरिका की सियासत का ये है। तो ये सोचना कि हम जो हैं बिखरे हुए हैं और बाकी सारे जो हैं वो बहुत जबरदस्त। तो ये तो डॉक्टर साहब जो हम कहते थे 80s में जो उन्होंने अफगान वॉर हुई रशिया से, उसके बाद जो निकला था, ये वही जो गलती है जिसको इतनी दफा हिलरी क्लिंटन साहब भी कह चुकी हैं कि भाई हमने गलत विड्रॉ किया, हमें नहीं जाना चाहिए था। तो वो तो आपने सेम गलती जो है 30 साल के बाद फिर वही गलती आपने दोहरा दी। जी मिर्जा भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, एक्चुअली बिफोर यू मूव टू डॉक्टर अवैस सलीम, एक पॉइंट मैं कहूँगा, ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है डॉक्टर साहब, डॉक्टर नजम साहब, इसका एक बैकग्राउंड है कि आप देखिए 1840 में जो आफ्टर द ग्रेट वॉर वगैरह जो हुई थी, उसमें आप देखिए कि क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश आए उन्होंने दोस्त मोहम्मद को हटाया, शाह शुजा दुर्रानी को बिठा दिया, उसके बाद जो कुछ भी हुआ चले वो तो एक हिस्ट्री है, हम लोग किसी और प्रोग्राम में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि आफ्टर दैट मैसेकर जब वो दोबारा आए ब्रिटिश, उन्होंने क्या किया, वापस दोस्त मोहम्मद को लाके बिठा दिया। और फिर दोस्त मोहम्मद ने जब 1857 में जब वहां पे इंग्लैंड इंडिया में गदर हो रहा था, जब जो जंग आज़ादी हो रही थी, उसमें हेल्प नहीं किया, सिर्फ इसीलिए कि उनका ब्रिट्स के साथ एक सम काइंड ऑफ एग्रीमेंट था इस तरह का। तो कहना का मकसद ये है कि इसकी कोई हिस्ट्री है, और मेरे ख्याल से कि इस वजह से लोग इस चीज को भी वेट जरा दे रहे हैं कि कि ये जो है शायद कुछ इस तरह से हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। तो इस पर जरा प्लीज कमेंट जरूर फरमाइए बिफोर वी मूव ऑन। बहुत मुख्तसर देखिए, कंस्पिरेसी थियरी अगर पॉपुलर होती है तो इसीलिए पॉपुलर होती है कि कोई ना कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट होता है जिसमें लगता है कि यार दिस कुड मेक सेंस। ठीक, तो अगर ये कहना कि एनार्की से शायद फायदा हो सके, लॉजिकली हाँ हो सकता है, अमंग्स मेनी पॉसिबिलिटीज, लेकिन कंस्पिरेसी अगर ये है कि ये जान के एनार्की इसलिए फैलाई जा रही है, उसके लिए आपको बहुत सी कलाबाजियां चाहिए होती हैं। सो जब जो एनार्की है और जो केओस होगा, उससे एक नई सूरत हाल पैदा होगी, उस सूरत हाल का कुछ लोग फायदा उठाएंगे। आप मेरे ख्याल में देखें, हम चार यहाँ बैठ के शायद कोई ऐसी थ्योरी भी बना सकते हैं कि उससे चीन का फायदा हो जाए, शायद ऐसी थ्योरी भी बना सकते हैं कि उससे रूस का फायदा हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा फायदा नहीं हो सकता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कंस्पिरेसी थ्योरी ये कहती है कि जनाब ये सारा किया इसलिए गया, एक ग्रुप में चार लोग बैठे और उन्होंने फैसला किया कि यार हम पहले ये अनाउंस करेंगे, फिर तालिबान ऐसे करेंगे, फिर एक सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग ऐसी होगी, और ये सारा जो है ये एक तयशुदा था। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ तयशुदा वाली बात की। ये भी मैं मानता हूँ, एक ये भी देखें, एक बहस चली भी है कि ये क्या बिल्कुल वही है जो 1980 के दिहाई में था या कुछ फर्क है। और कुछ लोग कहते हैं नहीं जी ये तो वही फिल्म है जो हमने पहले देखी है, कुछ कहते हैं नहीं जी ये तो बड़ी फर्क फिल्म है क्योंकि असल में वो नहीं जा रहे, असल में वो कहीं और बेस रखेंगे, असल में अब चीन भी है, पिछली बार जो था सारी कुव्वतें जो थी वो पीछे हट गई थी, इस बार जो है वो चीन भी पीछे नहीं हटेगा, भारत के भी उसमें मफाद हैं, तुर्की के भी हैं, ईरान के भी हैं, तो यकीनन मुख्तलिफ भी होगा। लेकिन आई थिंक हम सारे जो हैं, और मेरा भी जो अगर फ्रस्ट्रेशन जो आपको आवाज में नजर आ रही है वो इसलिए है कि वी हैव अ प्रॉब्लम जो हमें नहीं समझ आ रहा, और वो इसीलिए मुश्किल है कि वो अगर हम समझ सकते 25-24 मिनट में तो हमसे बेहतर लोग समझ चुके होते हैं, और वो जो हम सर खुजा रहे हैं वही तमाम दुनिया, आप ये तुर्की में देख लें, आप ये भारत में देख लें, भारत में आपको कम कंफ्यूजन नजर आती है, कभी वो तालिबान से बात करते हैं, कभी वो नहीं करते, कभी वो सोचते हैं इस तरह। तो एवरीवन इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि यार जो भी अब सूरत हाल बनेगी उसमें जो मेरे मुफाद हैं मैं वो कैसे उसको अचीव करूं। बट आई डू रिजेक्ट द आइडिया कि ये तमाम जो है ऑर्केस्ट्रेट इसलिए हुआ कि अमेरिका केओस चाहता था। अब अगर उस केओस से अमेरिका का फायदा हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन उस मेरे ख्याल में वो मुहर्रिक नहीं हो सकता। ठीक है डॉक्टर अवैस सलीम सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है, और कंफ्यूजन मुझे तो बिल्कुल कंफ्यूजन नजर आती है, जैसे डॉक्टर आदिल नजम ने भी कहा कि देखते हैं कि किस तरह चीजें अनफोल्ड होती हैं आने वाले दिनों में। तो क्या पाकिस्तान की जो हमारी क्लैरिटी नजर आ रही है कुछ स्ट्रेटजी में, हम तालिबान के
کو हमने टॉक से बिठा दिया, सही है. अब तालिबान जिस तरह के वहाँ पर काम कर रहे हैं, अभी जो स्पिन बोलदक में और भी वहाँ के जो कॉमेडियन के साथ हुआ, तो ये जो हमें कम से कम कुछ दिन पहले डॉक्टर आदिल ने, इससे तो आप एग्री करेंगे, तो बताया जा रहा था कि तालिबान अब वो तालिबान नहीं, बल्कि हमारे शो पे भी एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल ने भी ये बात की कि जी तालिबान अब वो तालिबान नहीं है, उनसे सब बात कर रहे हैं, वो एक विजनरी हैं, वो जो है सियासत अब समझते हैं, वो मुख्तलिफ हो गए. लेकिन अभी जो वो कॉमेडियन के साथ जो हुआ, और अभी जाहिद हुसैन साहब ने उस पे उसी के हवाले से पूरा आर्टिकल भी लिखा है, तो तालिबान तो वही अपने रंग, वही कलर्स दिखा रहे हैं 90s वाले. शुक्रिया फराज. देखिए दो चीजें हैं इसमें. एक तो मेरा ये ख्याल है कि मतलब कंफ्यूजन की और फॉग की जो सिचुएशन है वो तो बिल्कुल मैं आपसे भी एग्री करता हूँ, आदिल नजम साहब से भी एग्री करता हूँ. अच्छा, उसमें होता क्या है कि हर कोई जो है वो शॉट इन द डार्क वाला मामला होता है, और हर कोई वो करता है और वो सोचता है कि ये तीर शायद निशाने पे लगेगा. अब कुछ अरसा पहले जहां से आपने बात शुरू की थी कि जिस तरह की वाइब्स पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से आनी शुरू हुई थी, तो मैं उसको इस तरह से रीड कर रहा था कि हमारे जिम्मेदारान शायद ये समझ रहे हैं कि अमेरिका क्योंकि जा रहा है, इसलिए हम उनको पूरा क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और अपना वजन जो है वो हमने वैसे ही बड़े अरसे से हम इस तरह की इंडिकेशंस दे रहे हैं कि हमने चाइना के पलड़े में डाल दिया है, और तालिबान क्योंकि आ रहे हैं तो हमें उनको एक वो जो फील गुड फैक्टर है वो फराहम करना चाहिए, जिससे हमारे और उनके जो रिलेशनशिप है वो शायद बेहतर हो सकेंगे. ये कहना कि हमने तालिबान को मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाया था, ये मेरा ख्याल है कि इसमें पार्शियल ट्रूथ तो है, लेकिन पूरा सच में नहीं है. हम बड़े अरसे के बाद इन 20 सालों में, पहले कुछ चंद साल में हमारा ये जरूर ख्याल था कि वो हमारे भाई हैं, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो हार्ड वे इस नतीजे पर पहुंची कि अब हमारा लेवरेज उस तरह से नहीं रहा. इसीलिए आपने देखा कि जो हमारा ट्राइबल एरिया है और जो बॉर्डर के साथ साथ आपको एक फुल स्केल ऑफेंसिव लॉन्च करना पड़ा. अच्छा, अब इस वक्त जो सूरत हाल है उसकी, इस कंफ्यूजन की वजह क्या है? देखिए, पहला आप जब हम ये सवाल करते हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान में क्या सूरत हाल है और अमेरिका अफगानिस्तान को किस हालत में छोड़कर जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि ये सवाल भी पूछना चाहिए कि क्या ये जंग उस तरीके से शुरू होनी चाहिए थी जिस तरीके से ये 20 साल पहले हुई, या इसका कोई और रास्ता भी हो सकता था. लेकिन वो एक डिबेट फिर लंबी हो जाएगी. मैं जाती तौर पर नहीं समझता कि इस जंग को शुरू होना चाहिए था, बट अगेन आप हिस्ट्री को उस तरह से यू कांट गो बैक इन टाइम. अब सिचुएशन ये है कि ये अमेरिका की 20 साल के बाद सबसे तवील जंग हो चुकी है. इसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान अमेरिका ने उठाया है, और एक तरह से ये अनएंडिंग वॉर बन गई थी. उन्होंने टॉक फाइट करके भी देख लिया, उन्होंने विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स की स्ट्रेटजी भी करके देख ली, उन्होंने कारपेट बॉम्बिंग भी करके देख ली, उन्होंने तालिबान के मुखालिफ जो ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करके भी देख लिया. कोई स्ट्रेटजी जो है वो उस तरह से कामयाब नहीं हो सकी जिस तरीके से अमेरिका का ख्याल था कि हम इसमें से अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेंगे. अगर आप जनरल स्टैनले मैकक्रिस्टल की किताब पढ़ें तो ये कंफ्यूजन अमेरिका की पॉलिसी में पहले दिन से है. वो वाज़ेह तौर पर अपनी किताब में लिखते हैं कि हमें ये ऑर्डर हुआ कि आप इराक चले जाएं और इराक से अफगानिस्तान चले जाएं, और हम पहुंच गए. हमारे पास कोई क्लियर स्ट्रेटजी नहीं थी कि हम यहाँ क्यों आए हैं और हमें करना क्या है, और उसी की मैनिफेस्टेशन आपको मुख्तलिफ तरीके से 20 साल में नजर आई. अब क्योंकि वो उस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि हम ये बोझ उठाना मजीद अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो ये नारे मारते हुए निकल गए हैं कि जी हम तो जीत गए हैं और हमने सारा कुछ बना के अफगान हुकूमत के हवाले कर दिया, आगे इनकी जो मर्जी है और इनकी इस्तात है कि ये संभालें. अफगान हुकूमत और जो अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके बारे में अमेरिका के अंदर इन 20 सालों में, मैंने इसको कवर भी किया है, इस वॉर को, ओबीएल के ऑपरेशन को कवर किया है. जिन भी पेंटागन में या स्टेट डिपार्टमेंट में जिन लोगों से मैंने ऑफ द रिकॉर्ड बात की है, कभी किसी को ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि जिस दिन इत्तेहादी फोर्सेस अफगानिस्तान से बाहर निकलेंगी तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाया ये उसी तरह से कायम रहेगा, क्योंकि उसकी बेसिस में जो कोलिशन फोर्सेस हैं उनकी प्रेजेंस और वो पैसा था जो ये सारे पंप कर रहे हैं अफगानिस्तान में. सो इसको कोलैप्स होना ही होना था. अब जो अफगान गवर्नमेंट है वो ब्लेम को शिफ्ट कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान पे, कभी तालिबान पे.
پاکستان جو ہے وہ جو بلیم کرتا ہے کبھی افغان گورنمنٹ کو, کبھی انڈیا کو. سو ایک طرح سے کیوس کی سچویشن ہے اور اس میں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ جب یہ ڈسٹ سیٹل ڈاؤن ہوگی تو کس کے حصے کیا آئے گا. اچھا, اب جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, میں نے اس کے بارے میں ان لوگوں سے بات کی ہے, ہمارے صحافی دوست جو افغانستان میں گئے ہیں پچھلے 1-2 مہینے میں, انہوں نے سچویشن کو کور کیا ہے. میرے کچھ کالیگز ہیں, دوست ہیں جن کے جو یہاں امریکہ میں موجود ہیں, ان کی فیملی افغانستان میں ہے, ان سے بات کی ہے. اس وقت انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ افغانستان سے بہت کم ہے اور زیادہ تر جو انفارمیشن ہے وہ وہی ہے جو طالبان کے سورسز سے آ رہی ہے. یہ البتہ حقیقت ہے کہ انہیں ریزسٹنس گراؤنڈ پر بہت کم مل رہی ہے, اینڈ اٹ از ناٹ اے میٹر آف if but when کہ وہ کابل کب سرنڈر ہوگا اور وہ ان کا قبضہ پورا کیسے ہو جائے گا. اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 11 ستمبر کا انتظار کر رہے ہیں جب امریکی فوجیں پوری طرح وہاں سے نکل جائیں اور اس کے بعد وہ مزید ایڈوانسمنٹ کریں. اب جب ان کو یہ اسینڈنسی حاصل ہو جائے گی وہاں پر, وہ پوری طرح سے کیپچر کر لیں گے, تو ان کا جو ریلیشن شپ ہے ریجنل پاورز کے ساتھ کیا ہوگا, دیٹ از دا مور امپورٹنٹ کوسچن. یہ کہنا کہ انہوں نے سبق سیکھ لیے ہیں اور اب وہ بدلے ہوئے طالبان ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ اس حد تک تو ضرور بدلے ہیں کہ انہوں نے ایک لیوریج لینے کی کوشش کی ہے امریکہ سے اور اتحادی افواج سے. انہوں نے کچھ کمٹمنٹس کا بھی اظہار کیا ہے, لیکن وہ ان کمٹمنٹس کو کس حد تک پورا کریں گے. آج کل جس قسم کا آپ بدامنی دیکھ رہے ہیں, پچھلے کچھ ہفتے میں افغانستان میں آپ نے بمباری کے واقعات بھی دیکھے, دہشت گردی کے واقعات بھی دیکھے, آپ نے خود یہ کامیڈین کا پھانسی کا ذکر کیا, اسی طرح کے کچھ اور واقعات بھی افغانستان میں ہوئے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایک دفعہ جب وہ مکمل پاور ان کے پاس آ جائے گی تو وہ کمٹمنٹس پر پوری طرح اتریں گے. اب ہمارا جو ویو پوائنٹ ہے پاکستان میں اسٹیٹڈ پوزیشن وہ یہ ہے کہ جی ایز لانگ ایز ہمارا بارڈر سیکیور رہتا ہے تو وہ اپنے ملک میں جو مرضی کرتے رہے, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. بٹ کیا افغانستان کے اندر جو بدامنی ہے, جب وار لارڈزم ہوگا تو اس کا اسپل اوور ایفیکٹ پاکستان میں نہیں ہوگا؟ کیا جب وہاں سے ریفیوجیز پاکستان میں آئیں گے, جس کی اب تیاری شروع ہو گئی ہے کہ بارڈر کے ساتھ ساتھ پوائنٹس جو ہیں ان کو مارک کیا جا رہا ہے, اچھا رکھیں گے, آگے نہیں آنے دیں گے, تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا ایفیکٹ پاکستان پر ہونا ہی ہونا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ ہماری حکومت ابھی بہت ان کے پاس کوئی کلیئرٹی ہے کہ ہم نے اس چیلنج کو کیسے ڈیل کرنا. اچھا نہیں, ایک کلیئرٹی اوپر سے ڈاکٹر عادل جان آپ کی طرف آتا ہوں. سر ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب لیوریج بھی کیا ہے؟ مطلب ہم تو یہ کہہ چکے ہیں کہ افغان ہم اگر کچھ فکس کرنا بھی چاہیں تو کیا لیوریج ہے؟ نہ ہمارا اشرف غنی کی حکومت پہ کوئی لیوریج ہے, نہ ہمارا افغان طالبان کے اوپر دیکھا جائے کوئی لیوریج ہے. اور ہمارے ساتھ ایک دوسرا جو مسئلہ ہے کہ انٹرنلی ہمارے پاس ایسی فورسز ہیں جو کہ طالبان کے حمایت میں یا ایکٹیویٹ ہو سکتی ہیں, جیسے کہ ٹی ٹی پی اور یہ سارے معاملات جو ہیں. اور پہلے ہم کہتے رہے کہ جی افغان طالبان ایک الگ اینٹی ہیں, ٹی ٹی پی ایک الگ ہیں, آپ نام سے کنفیوز نہ ہو. اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نہیں, یہ ایک ہی ہیں, ان کے آپس میں ہمیشہ سے لنکس بھی رہے ہیں. بیفور ڈاکٹر صاحب جواب دیں, میں اسی سوال میں ایک اور بھی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, اور آپ مہربانی کر کے اس پر بھی کامنٹ ضرور فرمائیے گا. اور بعد میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر اویس سلیم بھی تھوڑا سا اس پہ بات کریں. کہ دیکھیے آپ نے بات کی کنفیوژن کی, کہ کنفیوژن ہے امریکہ میں بھی ہے, پاکستان میں بھی. دیکھیے امریکہ کا کنفیوژن تو بڑی جگہوں پہ ہوتا تھا, ویتنام وار میں ان کا کنفیوژن, کورین وار میں ان کا کنفیوژن, لیکن وہ لوگ ان کی جو اکانومی اور ان کا جو ایک ریزیلینس ہے سسٹم میں, اس کی وجہ سے ان کو کوئی ایسا کوئی لاس نہیں ہوتا ضرور ہے, لیکن ایسا کوئی سگنیفیکنٹ لاس نہیں ہوتا. لیکن پاکستان کا کنفیوژن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب اٹس گیٹنگ ویری ڈینجرس. اور ہم نے سب زیادہ خمیازہ مرزا بھائی بھگتا بھی ہے, ہمارے بچے مارے گئے ہیں, ہمارے فوجی ذبح ہوئے آ رہے ہیں, کہ جیسے ایک طرح کی ان اینڈنگ ایک چیز چلتی جا رہی ہے کہ بھئی چلو افغانستان اسٹیبلائز ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, لیکن کچھ نہیں ہوا. تو اس پہ ذرا کامنٹ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب. نہیں بالکل بڑی بات, آپ کی بات صحیح ہے. دیکھیں اگر کوئی بڑا ہوگا, کوئی تگڑا ہوگا, اس کے پاس چھولے ہوں گے تو اس کے پاس جو ریزیلینس ہے وہ زیادہ ہوگا. جو کمزور ہوگا, جو غریب ہوگا, جو پہلے ہی زخم آلود ہوگا, اس کے پاس ریزیلینس کم ہوگا.
بارش ہوتی ہے تب بھی یہی ہوتا ہے, ایک کے پاس چھتری ہوتی ہے, ایک کے پاس نہیں ہوتی. امریکہ کے پاس ہے, پاکستان کے پاس نہیں ہے. اب یہ بھی نہیں پتا کہ امریکہ کی جو تھی وہ ہے کہ نہیں ہے. امریکہ کے اپنے محرکات, لیکن اس کو ہم سائڈ پہ رکھتے. سو یو آر رائٹ کہ وہ کنفیوژن ہے, لیکن وہ کنفیوژن جو ہے ان اے وے آئی تھنک ایک طرح سے کنفیوژن ہے, لیکن دوسری طرح سے ایک کلیئرٹی اس طرح تو ہے کہ ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے لیے اس کے محرکات بہت برے ہوں گے. میں نے تو کسی کو نہیں سنا یہ کہتے ہوئے کہ جناب یہ بڑا اچھا ہو جائے گا اور افغانستان میں پیس آنے والی ہے. نہ صرف ابھی بلکہ 6 مہینے پہلے ہم نے آپ کے شو پہ بھی کئی بار بات کی کہ یہ جو ڈر تھا کہ یار یہ جو بھی نکلے گا اس کے ہمارے پیٹھ کے پیچھے, جو آپ کی پیٹھ کے پیچھے ایک وہ ٹارگٹ کا نشان بنا ہوا ہے, اور جب بھی ملبہ گرے گا تو دنیا میں سب سے جو آسان کہانی ہوگی کہنے کی کہ قصور کس کا ہے, کیونکہ اس میں غلطیاں بھی بہت ہیں, وہ ہم ہی ہوں گے. تو وہ سب وہاں ہے. لیکن جو اویس سلیم نے بات کی, اگر مجھے اس سے آپ کے دونوں کے سوالوں کو لنک کرنے دیں, کہ جو پہلے جو میں نے بات کی آئی اسٹینڈ بائی دیٹ, لیکن جس طرح میں نے کہا کہ امریکہ ایک نہیں ہے اس طرح پاکستان بھی ایک نہیں ہے. تو اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ کبھی, اور آئی تھنک دس از ویری ڈینجرس, کہ ہمیں نہ صرف لگتا ہے, دنیا کو لگتا ہے کہ پاکستان از ساؤنڈنگ ایز اف کہ وہ طالبان کو سپورٹ کر, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو آپ کا ملک جو ہے وہ بکھرا ہوا ہے. سو دیر آر پیپل جو حمید گل اور پرویز مشرف کا جو نیریٹو ہے اس کو ابھی تک چلا رہے ہیں, اور ان کے لیے وہ اچھا. ان کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد یہ ہے کہ جو ایک طرف تو امریکہ سے دوستی بھی بڑھا چاہتی ہے, ان کو آپ ہاتھ نہ ملائیں تو وہ خفا ہو جاتی ہے, لیکن دوسری طرح ہمیں ایک بڑا چسکا ملتا ہے کہ اگر ہم کسی طرح امریکہ کو جو ہے نیچا دکھا دیں. تو اس تعلق میں جب آپ کہتے ہیں امریکہ گیا, تو اٹ اسٹارٹ ساؤنڈنگ یا وی اسٹارٹ ساؤنڈنگ کہ ہم کہہ رہے ہیں جی طالبان جیت گئے. سو بوتھ تھنگس کین ہیپن. اس میں ڈاکٹر صاحب ایک تیسرا فیکٹر بھی ہے, وہ یہ ہے کہ اشرف غنی کی حکومت جو ہے انڈین ایجنٹ ہے انڈیا کے اس میں, تو لہٰذا جو ہے طالبان اگر آ رہے ہیں تو ہمارے ہیں, یہ بھی تو چکر ہے نا. بالکل. اور سو ان اے وے جو ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ کمپلیکس ہے, کنفیوژن نہیں ہے, کمپلیکسٹی. اور کمپلیکسٹی میں جب آپ ایک ٹویٹر پہ یا ایک جملے کی بات کریں گے تو وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہی ہوگی کہ اسپیشلی جب بہت سی قوتیں ایسی بھی ہیں جو یہ پروف کرنا چاہ رہی ہیں کہ جناب طالبان جو ہے وہ آج آپ کے پراکسی ہیں اور آپ کا بڑا کوئی انفلوئنس ہے. یار مجھے اے پی ایس کے وقت کوئی انفلوئنس نظر نہیں آیا, ملالہ پہ گولی چلاتے ہوئے تو آپ کا کوئی انفلوئنس نظر نہیں آیا. سو ایک طرف تو یہ, دوسرا جو ہے لیکن ڈاکٹر صاحب وہ لوگ کہتے تھے نا کہ افغان طالبان نے یہ سب کچھ نہیں کیا, یہ ٹی ٹی پی نے, یہ دیکھیں نا, یہ آپ کے دیکھیں اگر مگر والی بات ہے نا طالبان, لیکن یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ اقتدار میں بیٹھے رہے ہیں, یہ وہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں کنفیوز ہیں, افغان طالبان الگ ہے, ٹی ٹی پی الگ ہے, ٹی ٹی پی کو جو ہے انڈیا سپورٹ کر رہا ہے, اشرف غنی سپورٹ کر رہے ہیں, افغان طالبان جو ہے ان کو جو ہے وہ اس میں کہیں سے انوالو نہیں ہے. لیکن سلیکٹیو بھی تو ہو سکتا ہے نا, کہ اس میں سے بھی میں جب کہہ رہا ہوں, جس طرح امریکہ میں ایک اس وقت آپ کو دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں. ایک طریقہ, ایک آپ کا صدر ہے امریکہ کے جو کہہ رہے ہیں ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں اب آپ کے حوالے, اور وہی امریکن حکومت کے لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں کہ جناب بیس مل جائے اور اٹیک ہو جائے اور ہمیں لڑنا پڑے گا. تو یہ سمجھنا کہ ایک مونولیتھ ہوتی ہے کہ تو وہ تو میرے خیال میں اسپیشلی اس قسم کے مسئلے پہ. لیکن لیٹ می لنک دس ٹو دا پوائنٹ جو اویس نے بھی ریز کیا کہ طالبان بدلے کہ نہیں بدلے. اور میرے خیال میں یہ بھی جو ہے نا اس نیریٹو کی جنگ میں ایک نعرہ بن کے رہ گیا. ظاہر ہے بدلے یار, لیکن کیا بدلے اور کیا نہیں بدل سکتا, کون سی چیز ہے جو نہیں بدل سکتی؟ بدلے یہ کہ آپ نہیں بدلے پچھلے 20 سال میں تو بدلا ہوں, 30 پاؤنڈ میرا وزن بڑھ گیا, رائٹ. ہر شخص بدلتا ہے, ملک بدلتے ہیں, 4 صدر بدل گئے, طالبان کے چہرے بدل گئے, ان کو دوحہ میں بڑے بڑے ہوٹلوں میں ڈپلومیسی کرنی آ گئی, بہت کچھ بدلا. ان کو اپنے بیانات یہ زیادہ بہتر آ گئے, پہلے بھی ایکچولی اتنے برے نہیں تھے کہ یہ سمجھنے میں کہ کون سا میں نے بات کرنی ہے لوگوں کو چپ کرانے کے لیے. میں جب طالبان کی گورنمنٹ تھی تب بھی وہ اس قسم کی ڈپلومیسی کے چکر کیا کرتے تھے. اور دوسرا, دنیا بھی بدل گئی, بہت سی نئی تنظیمیں آ گئی, طالبان کے اندر نئی تنظیمیں آ گئی. سو لائک اینی آرگنائزیشن یہ ساری تبدیلی ہوئی اور یہ ساری آپ کو نظر بھی آئے گی. لیکن جو چیز نہیں بدل سکتی وہ یہ ہے کہ they are the only ideological party here. یہ جو گیم ہے یہ تو پاور کی ہے, لیکن وہ جو جس نعرے پہ, جس موقف پہ, جس آئیڈیالوجی پہ ان کی نظر میں انہوں نے سپر پاور کو ہرا دیا, یہ ازیوم کرنا دوسری سپر پاور دیں گے, یہ I don't think anyone believes that. دیکھیں نا, اگر میں ایک پروگرام میں اچھی کوئی بات کر دوں, اس دن جو میں نے قمیض پہنی ہوتی ہے, اگلی پروگرام میں وہی بل پہنوں کہ شاید یہ لگی رہے گی.
तो अगर कोई शख्स, अगर कोई कुव्वत, अगर कोई ताकत, अगर कोई इदारा ये बिलीव करता है कि हमारी जो सो कॉल्ड फतह है वो इस फॉर्मूले से आई है, तो वो उस फॉर्मूले को क्यों छोड़ेगी? आपकी कंपनी जो है, अगर उसको लगे कि यार ये वाले नारे पे मेरी ये प्रोडक्ट बिक गई, तो वो कल वो नारा नहीं बदलेगी। और सो ये सोचना कि तालिबान की जो आइडियोलॉजिकल बेसिस है वो चेंज हो गया, दैट इज नॉट। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो अफगान गवर्नमेंट है उसका भी आइडियोलॉजिकल बेसिस को इतना ज्यादा फर्क नहीं है। आप जरा अफगान कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ लें जो गनी साहब का। सो अगेन मैं ये नहीं कह रहा, अच्छा मैं आई नो कि मुझे बड़ी गालियां जूते पड़ने हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इट इज ए ट्रूली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड सिंपल सॉल्यूशंस और सिंपल नाराबाजी विल नॉट वर्क। और तालिबान इन वन वे आर नॉट द सेम तालिबान, लेकिन जो तालिबान आइडियोलॉजी है अब तो वो और भी लेंगे। देखा ना, जो एवरीवन लव्स जो विनिंग फार्मूला होता है और जो आप देख रहे हैं उसमें इवेंचुअली जो गवर्नमेंट प्रोबेबली बनेगी उसमें बहुत सारी वो फोर्सेस होंगी जो अभी गनी साहब के साथ है, और वो गनी साहब के साथ जो उस किस्म की बात कर रही हैं वो उस वक्त जैसे अवैस सलीम मेरे ख्याल में कह रहे थे वो तालिबान वाली बात करनी शुरू कर देंगे। सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स, जिसको पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं विकेट प्रॉब्लम, और इसको सिंप्लीफाई करने की बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब एक जो दूसरा आर्गुमेंट है और हमारे शो पे भी दिया गया, डॉक्टर हुमा बकाई आई थी पिछले हफ्ते, उन्हें कहना गया था देखिए अब तालिबान वो तालिबान है कि अब वो ईरान से भी उनकी दोस्ती है, चीन के कैपिटल में उनको बुलाया जाता है, उनको एजाज, उनको रेड कारपेट और उनको जो है उनसे नेगोशिएशन चीन भी कर रहा है, उनको अब लोग उनकी अहमियत समझते हैं, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ईरान से पहले जो है इनकी जंगें थी, अब ईरान के जो है से उनके मामला अच्छे हैं, तो अब जब तालिबान आएंगे तो वो अपने उस खित्ते को कंट्रोल करेंगे, उस तरह की क्योस वो नहीं होने देंगे क्योंकि उसमें उनका अपना भी नुकसान है। तो वो ऐसा क्यों करेंगे जिसमें उनका अपना नुकसान, को भी पता है अगर ऐसा कुछ करेंगे तो उसका खमियाजा भी उनको भुगतना पड़ेगा। तो इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक आर्गूमेंट है। सर डॉक्टर साहब किस तरह देखते हैं इस आर्गूमेंट को आप? अवैस आप जाएं पहले। अच्छा सही सर आप अपना सवाल रिपीट करें थोड़ा। सर आर्गुमेंट ये है कि जो तालिबान है ये ट्रांसफर इस हवाले से हुए हैं कि इनकी अब ईरान से भी दोस्ती है जो कि इनसे पहले दुश्मनी थी, अब वो चीन भी उनको बुला रहा है, चीन भी उनसे नेगोशिएट कर रहा है और चीन बता रहा है कि जी ये उइगर की जो मूवमेंट है उसको आप सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अब वो नेगोशिएशन टेबल से बैठकर वो अब चीजें समझते हैं, देखते हैं, और अब वो क्यों चाहेंगे कि अफगानिस्तान में वो ऐसे काम करें जिससे जो है वापस से कोई जंग हो और जिसका सब में जो बड़ा जो नुकसान होगा वो खुद तालिबान को होगा। तो अब ऐसा क्यों चाहेंगे? वो इतनी मुश्किल से अब वो हुकूमत यानी कि एडवांसमेंट वो कर रहे हैं, तो वो जब एक दफा कर लेंगे तो वो भी चाहेंगे कि जी मामला स्टेबल रहे, हमारे जो नेबर्स हैं चीन है, ईरान है, पाकिस्तान है, इनसे वो बना के रखेंगे क्योंकि ये उनके हक में नहीं है कि इनसे ना बना के रखें। जी ठीक है, मैंने आपसे सवाल इसलिए रिपीट करवाया ताकि जो लफ्ज आपने उसमें इस्तेमाल किया है शायद आप खुद भी उस पर गौर करेंगे। निगोशिएशन टेबल, जब भी दो पार्टीज निगोशिएशन टेबल पर बैठती हैं तो उसमें फैसला किस बुनियाद पर होता है कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कौन बात कर रहा है और पोजीशन ऑफ वीकनेस से कौन बात कर रहा है। इस वक्त जब आप ग्लोबल डायनामिक्स को देखें जिसमें हम ज़ाहिर अमेरिका को भी ले आते हैं या रीजनल डायनामिक्स को देखें विज़-अ-वी अफगानिस्तान, तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में कौन है? तालिबान है ऑफ कोर्स, चाहे ये हमें अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, क्योंकि वो जब ये क्लेम करते हैं कि हमने अमेरिका को भागने पर मजबूर कर दिया और अमेरिका हमें झुका नहीं सकता, तो वो बड़ी हद तक उनकी बात हक बजानिब है। अच्छा, फिर जब हम इन रीजनल प्लेयर्स की बात करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या इंडिया हो या चाइना हो या ईरान हो या इवन तुर्की हो, क्या हम ये कह रहे हैं कि तालिबान जब उनके साथ बैठते हैं या बात करते हैं तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि तालिबान को ये खौफ है कि अमेरिका के जाने के बाद कहीं ये मुल्क हमें डोमिनेट ना कर लें, या इन मुल्कों को ये अप्रीहेंशन है कि अमेरिका के निकलने के बाद जब एक बदमनी होगी अफगानिस्तान के अंदर तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट जो है वो हमारी सरहदों तक ना आए। जो इस वक्त रीड कर रहे हैं लोग और जिस किस्म के सेंटिमेंट का आपने भी पहले तज़किरा किया था कि नहीं एक दफा अमेरिका निकल जाएगा तो उसके बाद सारा कुछ ठीक हो जाएगा और शायद हम भी उनके कंधे पे चढ़ के जो है वो इस रीजन में हुकूमत करेंगे, मेरा ख्याल ये है कि इस फॉग में से और इस कंफ्यूजन में से हर कोई अपनी मर्जी के मतलब निकालने की कोशिश कर रहा है, जिसमें से एक तबका ये भी है। इस वक्त
جو پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے یا دوسرے ملکوں کی پالیسی ہے، جس میں جیسے عادل اعظم صاحب نے بھی کہا کہ کبھی برطانیہ یہ بات کرتا ہے کہ جی ہم طالبان کو نہیں مانیں گے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ اگر عوام ان کے ساتھ ہو گئے تو ہم ان کو مان لیں گے، کبھی انڈیا کہتا ہے کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے، کبھی پھر وہ آفیشلی ان سے رابطہ کرتے ہیں. اس وقت سب جو ملک ہیں وہ سچویشن کو اسیس کر رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ایمرج ہو رہی ہے اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں. میرا خیال ہے کہ جب ہم انالیسس کرتے ہیں اس سچویشن کا تو ہم بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں یہ اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں انالائز کرنے کے لیے. اس وقت سچویشن بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے، بیچ میں بہت سارا گرے میٹر ہے جس کو ہمیں بھی کنسیڈریشن میں لانا چاہیے. اور یہ ملک جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ یہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس گرے ایریا میں ان کے لیے کتنا لیوریج ہے اور پائے کا کتنا شیئر ان کے پاس آتا ہے. طالبان کیونکہ اس وقت پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہے، سو وہ ان تمام ملکوں کے ساتھ بات چیت کر کے اپنے لیے ایک سپورٹ بیس اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ امریکہ کو، اشرف غنی گورنمنٹ کو اور دنیا کو یہ بتا سکیں کہ جی دیکھیں اس وقت جو ہے وہ وقت ہمارا ہے، ہم آنے والے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بات کریں. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جب پوری طرح سے انخلا ہو جائے گا اور پوری طرح سے پاور طالبان کے پاس آ جائے گی، پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ اپنی کمٹمنٹس پر کس حد تک عمل کرتے ہیں اور کس حد تک نہیں کرتے. کیونکہ انہوں نے جس پوزیشن آف اسٹرینتھ سے وہ یہاں تک پہنچے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس گھوڑے کی پیٹھ سے وہ اس اقتدار میں پہنچنے کے بعد اتر جائیں گے. فراز اگر ایک منٹ کا مجھے بھی آپ سے سوال ہے تو جو آپ نے مفروضہ بتایا، اگر وہ ہما سے آیا جس سے بھی آیا، وہ مفروضہ 100% صحیح ہو سکتا ہے، لیکن اٹ ڈز ناٹ نیسسریلی مین کہ جو آئیڈیولوجیکل چینج ہے، سو آپ کی ایک ڈپلومیٹک ٹرانسفارمیشن ہو سکتی ہے، آپ کئی گر سیکھ سکتے ہیں. یہ کوئی پہلی قوم یا پہلا شخص تو نہیں ہوگا جو کہے گا کچھ اور کرے گا کچھ. دیکھیں آخر میں تو گیم جو ہے وہ پاور کی ہے، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں اور سمجھیں گے کہ ہمارا جو بیس ہے اس کو وہ فلاں چیز چاہتا ہے تو وہ وہی کریں گے. سو ان کا آئیڈیولوجیکل بیس چینج ہونا، اگر چین سے بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جو ہے وہ کسی کمیڈین سے یا کسی آپ کی جو ہے آپ تو بچ جائیں گے، آپ کی داڑھی ہے، ہم تین بچیوں کے اسکول کا معاملہ ہے، لڑکیوں کے اسکول کا. یہ دونوں چیزیں ایک بات نہیں ہے کہ کیونکہ آپ نے جو ہے وہ آپ رات کو کھانا کھا رہے تھے امریکی سفیر کے ساتھ اور خلیل زاد صاحب آپ کے جو ہیں وہ بن گئے ہیں بڑی، اس کا مطلب ہے کہ طالبان جو ہیں انہوں نے ان کی اسٹرائپس چینج ہو گئی ہیں. ایسا تو بالکل نہیں ہوگا. اور خصوصاً جیسے ہم سارے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی بلیف سیٹ یہ ہے کہ ہماری فتح کا اور ہماری کامیابی کی جو وجہ ہے وہ بیانیہ، وہ عمل، وہ ایکٹ ہے، تو پھر آپ اس کو کیوں چھوڑیں گے؟ اور بات یہ بھی کہ جب یہ آپ اس قسم کی فورسز کی بات کرتے ہیں تو ابھی تک مجھے کئی بار ہنسی تو اب نہیں آتی، پہلے آتی تھی، کہ یہ فورسز اسی طرح آرگنائزڈ ہوتی ہیں، ہائرارکیکل ہوتی ہیں جس طرح آرگنائزڈ ملٹریز اور آرگنائزڈ گورنمنٹس ہوتی ہیں. سو اگر آپ ایک موومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اوپر سے ایک اگر آ گیا اعلانیہ تو نیچے جو ہے وہ 20ویں رنگ تک ہر ایک نے کہا یس سر. جو طالبان نے الٹیمیٹلی سب سے پہلے جو ہے، یا کسی بھی فورس نے تو افغانستان گورنمنٹ نے، انہوں نے ان لوگوں کو ساتھ رکھ رہا ہے جو ان کے گراؤنڈ ٹروپس ہیں. اور اگر ان گراؤنڈ ٹروپس کو آپ نے آمادہ اس بات پہ کیا کہ جناب آپ تو جنت لینے چلے، تو پھر چین سے ایک میٹنگ میں یا امریکہ سے ایک میٹنگ میں یا EU سے ایک میٹنگ میں وہ یکدم چینج تو نہیں ہو جائے گا. جی مرزا بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ یا ایکچولی یہ جو سسٹم، یہ جو سچویشن ہے وہاں کے اوپر، اس میں آف کورس کہ دیکھیے کہ جو سچویشن ہے، یہ جو کنفیوژن کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے، اور جو کچھ بھی ہے اور ہم لوگوں نے اس پہ کافی ڈسکس کر لیا ہے.
لیکن ڈاکٹر صاحب آپ ذرا سا یہ دیکھیں کہ پاکستان کی، میں پھر سے اسی چیز کی طرف آؤں گی، دیکھیں پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ بڑی والیٹائل اور بڑی ڈینجرس سچویشن ہے. اچھا چوائسز کیا ہیں پاکستان کے پاس؟ امریکہ کے پاس جیسا آپ نے بھی فرمایا اور ہم لوگ ڈسکس کرتے آئے ہیں اپنے پچھلے شوز میں بھی کہ امریکہ جو ہے اس کے لیے اتنی ٹربلز نہیں ہوتی کہ وہ جنگ ہار رہا ہے یا جیت رہا ہے وغیرہ وغیرہ، اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی ایک چھوٹی. تو دیکھیے جب چوائسز نہیں ہوتی نا تب پھر یہ چیزیں آتی ہیں کہ بھئی ہم ان سے لڑ کے تو یا تو ہم ان سے لڑائی لڑیں یا ان کے ساتھ ایک طرح سے دوستی کریں، ان کے ساتھ ایک طرح سے انٹرنل ایک وہ بنائیں. تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈائلاگ سٹارٹ کروایا جاتا ہے میڈیا میں جس میں یہ سب کہا جاتا ہے کہ وہ تو بدل رہے ہیں، وہ تو ایک بڑی اچھی ایک ڈپلومیٹ ہوتے جا رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب امریکہ جو ہے وہ تو نہیں جا رہا وہاں سے، وہ تو آپ دیکھ لیجئے ابھی بھی اس نے، ٹھیک ہے فوج تو جا رہی ہے لیکن ابھی بھی اس نے $266 ملین کی جون میں ایڈ اناؤنس کی ہے، ہیومینیٹیرین ہے وہ، لیکن اس نے تو اپنا ایک طرح سے کمٹمنٹ، اپنا ایک طرح سے وہاں پر ہاتھ رکھا ہوا ہے. تو اوور آل جو سچویشن ہے پاکستان کے لیے انڈر دیز سرکمسٹانسز، سر کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ چوائسز کیا ہیں پاکستان کے پاس رہ گئی ہیں وہاں کے اوپر؟ آپ نے بالکل درست کہا کہ اصلی مسئلہ چوائس کا ہی ہے، اور جس کو ہم غربت کہتے ہیں یا کمزوری کہتے ہیں وہ لیک آف ریسورسز، فوج، پیسہ نہیں ہوتی، وہ لیک آف چوائسز ہوتی ہے. رائٹ، امرتیا سین کا پورا جو تھیسس ہے کیپیبلٹی کا، جو غریبوں کے بارے میں، وہ ملکوں کے بارے میں وہی ہے کہ پاور اور نان پاور، غریب اور امیر کا فرق یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس چیزیں کیا ہیں، فرق یہ ہوتا ہے کہ چوائسز کیا. رائٹ، سو امریکہ کے پاس چوائس تھی کہ وہ چلا جائے، جس طرح مرضی جائے، پورا جائے، آدھا جائے. رائٹ، 19 سال کیے اور پھر اس نے کہا اچھا یار چلو ہمارے پاس ہے. آپ کے پاس تو چوائس نہیں ہے جانے کی، آپ ساؤتھ پیسیفک جائیں گے، آپ اپنا جغرافیہ تو نہیں چینج کر سکتے. رائٹ، سو یو آر ایگزیکٹلی رائٹ کہ اصل مسئلہ جو ہے جس کو آپ نے پہلے ہم نے کنفیوژن کہا یا میں نے کمپلیکسٹی کہا، وہ لیک آف چوائسز کا ہی. اور کئی بار لیک آف چوائسز میں غلط چوائس، جو اگر آپ فورس کر دیں اپنے آپ کو غلط چوائس، تو لیٹس اینالائز دس. اس پہ بڑی گالیاں پڑیں گی لیکن لیٹس اس کو کھولتے ہیں. تو کیا چوائسز؟ رائٹ، ایک چوائس یہ ہے کہ جی کہیں کہ اچھا لگ رہا ہے یار کہ طالبان جیت رہے ہیں تو ہم ان کے پیچھے پیچھے ہو جائیں. رائٹ، کنسسٹنٹلی پاکستان کہہ رہا ہے کہ نہیں یار ہم نہیں ہوں گے. اور میرے خیال میں یہ پاکستان کا مطلب یہ کہ ایٹ لیسٹ کچھ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہر چیز کے 20 ہیں، آپ نے جو چننا ہے چن سکتے ہیں. لیکن یہ، اور آپ کے پاس وہ مسخرے ہیں دوسری سائڈ پہ جو پراکسی وار کے نعرے لگاتے ہیں کیونکہ ان کو فیڈ ہوا ہے. لیکن پاکستان میرے خیال میں ایٹ لیسٹ اینی سوچنے والا شخص حکومت میں ہو یا نہ ہو، اس کو یہ کم از کم واضح ہو گیا ہے یا ہونا چاہیے کہ ایک طالبان گورنمنٹ از ناٹ اے گڈ ون فار پاکستان، کیونکہ اس کا ملبہ ہر حالت میں آپ پہ آئے گا. اچھا چلیں چھوڑ دیں اس کو، لیکن ایک چوائس آپ کے پاس یہ ہے. دوسری چوائس یہ ہے کہ آپ کہہ لیجیے حکومت اس وقت جو ہے اشرف غنی کی ہے تو ہم فوجیں سپورٹ کریں، سپورٹ میں. وہ آپ کیسے کر دیں گے یار؟ آپ دیکھیں آپ کے پورے، آپ اپنا ذرا محل وقوع تو دیکھیں نا. آپ کی ایک طرف ایک ملک ہے جس کا جو وزیر اعظم ہے اس کو آپ جینوسائیڈل سمجھتے ہیں، نریندر مودی. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ فوج تو نہیں بھیج دیتے. دوسری طرف آپ کا ایک ملک ہے جہاں ایک تھیولوجیکل آٹوکریسی ہے، آپ کے نظام کی طرح بالکل نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ یہ تو نہیں کہتے کہ جی میں اب ان کی سیاست میں طے کروں گا. اوپر آپ کا چین ہے، آپ کا بڑا یار ہے، دوست ہے، لیکن ایک کمیونسٹ ملک ہے ٹیکنیکلی ایٹ لیسٹ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وائی ڈو وی ازیوم کہ ہم تو گھرے ہوئے ہیں ہر قسم سے، لیکن وائی ڈو وی ازیوم کہ افغانستان کا مسئلہ ہم نے حل کرنا ہے. سو آئی تھنک اگر کوئی تھوڑا سا شفٹ ہے، آسان نہیں ہے یہ، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی آسان ہے، لیکن افغانستان کا مسئلہ ہمارا حل کرنا نہیں. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ اس کے جو بھی محرکات ہو سکتے ہیں انڈر ویریس سیناریوز، ہم اپنے آپ کو حتی الامکان انوکولیٹ کر سکیں ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے. دا فرسٹ تھنگ از کہ انفارچونیٹلی کیونکہ ہماری ہسٹری ایسی ہے، دنیا نہیں مانتی کہ جو ہمارا ریٹرک ہے کہ ہم اب پیچھے ہٹ گئے ہیں فرام اینی فارم آف سپورٹ ٹو طالبان، وہ ہمیں ڈیمونسٹریٹ کرنی پڑے گی. حالانکہ اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے، آپ کو بمبوں کی شکل میں نظر آتا ہے، آپ کو اے پی ایس میں نظر آتا ہے، آپ کو ملالہ میں نظر آتا ہے، آپ کو پٹاخوں میں نظر آتا ہے.
اور لیکن ہماری اپنی جو بپھری ہوئی سیاست ہے اور جو بپھرے ہوئے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اس ریٹرک کو پروو کرنا ہوگا بائی عمل, ناٹ بائی جسٹ سیئنگ, اینڈ وہ ایک دن میں نہیں ہوگا. سو آئی تھنک ہم پیٹی باندھ لیں, یہ آسان کام نہیں ہوگا. یہ بالکل ڈاکٹر صاحب یہ کامنٹ جو آ رہے ہیں اتنے سارے بھی میں نے کامنٹس پڑھے ہیں, وہ بہت عجیب و غریب بھی کامنٹس ہیں. اور ڈاکٹر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہی ہے کہ لوگ آگے سے ہر طرف کے لوگ ہیں, کچھ ہمارے انڈیا کے دوست بھی ہیں کہ بھائی لوگ ترکمانستان کو کیوں نہیں بلیم کرتے, ایران کو کیوں نہیں بلیم کرتے, ازبکستان تاجکستان کو کیوں نہیں بلیم کرتے طالبان کی سپورٹ, اور طالبان جا کے پاکستان میں کیوں رہتے ہیں, ترکمانستان یا آذربائیجان یا وہ ایران یا جو ہے تاجکستان کیوں نہیں پہنچ جاتے. اور ہماری ایک ہسٹری رہی ہے اور پاکستان اس طرح سے بلیم نہیں ہٹا سکتا, اور وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. وہ اتنا آسان نہیں ہے, ہم کہنا آسان ہے لیکن ڈیمونسٹریٹ کرنا کس طرح سے ہم ڈیمونسٹریٹ کریں گے, گیون کہ ہمارے جو وہاں سے جو امر اللہ صالح کے جو بیانات آتے ہیں, جو اشرف غنی صاحب کے جو بیانات آتے ہیں, تو وہ تو ہمارے لیے اور مشکل بن جاتا ہے کہ پھر ہم کس طرح ڈیمونسٹریٹ کریں. یعنی کہ ہم دیکھیں نا, ایک طرف طالبان ہیں, اچھا طالبان کے بارے میں ہمارے یہاں ابہام ضرور پایا جاتا ہے, اگر ہم یہ کہ ابہام نہیں پایا تو ابہام تو ضرور ہے ہمارے یہاں طالبان کے حوالے سے, لیکن اشرف غنی کی حکومت یا امر اللہ صالح کے حوالے سے ہمارے ابہام نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان سے معاملات نہیں ہو سکتے. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کچھ دن 2 ہفتے پہلے مشرف زیدی صاحب نے اسی شو پہ کہی تھی کہ ہمیں اس کی بھی ایک انالیسس کرنی چاہیے کہ امر اللہ صالح اگر ایسا ہے یا اشرف غنی ایسے ہیں تو ایسے کیوں ہیں, ایسے وہ کیوں بنے, واٹ لیڈ ٹو کہ اتنی زیادہ وہ اینٹی پاکستان ہو گئے. ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک اور چیز ہے, اور میں ضرور چاہوں گا, اور ایک تو سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے, انہوں نے کہا جی آپ یہ بات کیے چلے آ رہے ہیں اور یہ ہمارے پاکستان کے دوست ہیں کہ آپ کے طالبان جو ہے سیکھ گئے. بھائی ہم کون سا سیکھیں, اس پہ بھی تو ایک گفتگو ہونی چاہیے کہ اب پاکستان نے سبق سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا ہے. اور اسی سے جڑی ہوئی بات میں کرنا چاہوں گا, اور میں ضرور چاہوں گا کہ ڈاکٹر اویس سلیم صاحب بھی اس پر ضرور تبصرہ فرمائیں اپنا. ڈاکٹر نجم صاحب دیکھیے, مسئلہ پاکستان کے ساتھ ایک اور ہے, اور ہم اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں, ہم لوگ آف دی ریکارڈ بہت ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہاں جو ڈیسیجن میکنگ ہے دیٹ از اے کوشچنیبل, کہ وہاں پارلیمنٹ ڈیسائیڈ نہیں کرتی, اور جو لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ان کی لمٹ بڑی نیرو لمٹ ہے. وہ بہت جلدی جو ہے اپنے ڈیسیجنز کو چینج کر لیتے ہیں اور دوسری طرف سوچنے لگتے ہیں اور پورے کنٹری کو اس سائڈ پہ ڈریگ کر دیتے ہیں. تو انڈر دوز سرکمسٹانسز ضرور آپ جب اپنا جواب دیجیے گا اس چیز کو بھی آپ مد نظر رکھ کے بتائیے گا. ڈاکٹر صاحب جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں جب آپ کا ملک بکھرا ہوا ہو, آپ کی انسٹیٹیوشنز میں, جو اداروں میں, فوج میں, سویلین میں ہم آہنگی نہ ہو, بلکہ نہ ہم آہنگی تو بہت بڑی چیز ہے, ڈسٹرسٹ ہو, ایکٹیو ڈسٹرسٹ, سوسائٹی میں ایک ایکٹیو ڈسٹرسٹ ہو, اور آپ کی سیاست اس وقت اتنی بکھری ہوئی ہو کہ اس وقت جو ہے اگر اختلاف ہوتا ہے سیاسی, وہ اس بات پہ نہیں ہوتا کہ میں فرق بات کر رہا ہوں آپ فرق بات کر رہے ہیں. اختلاف اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے کیا بات کی, جو بھی کی میں اس کے خلاف, رائٹ. ورنہ عموماً تو فورن پالیسی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس پہ جنرلی ایک کنسنسس ہوتا ہے. اکنامک پالیسی پہ مسئلے ہوتے ہیں, سوشل پالیسی پہ مسئلے ہوتے ہیں, بہت سی چیزوں پہ ہوتے ہیں, لیکن عموماً ملکوں میں ایٹ اے اسٹیبل پوائنٹ, اور خصوصاً کیوس کے زمانے میں, یو نیڈ کہ آپ جس کو کہتے ہیں, اگر ایک پیج پہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سب ایک ہی بات کہیں, لیکن ایک پیج پہ مطلب کم از کم یہ تو ہوتا ہے نا کہ سارے مل کے جو ہیں کوئی ایک گفتگو کم از کم کر سکیں, اور اس سے ہماری جو سیکیورٹی ایپریٹس ہے وہ بھی کمزور ہوتا ہے, اس کی ایبلٹی, اس کی کریڈیبلٹی بھی کمزور ہوتی ہے, اور جو ہمارا پولیٹیکل اسٹیٹ ایپریٹس ہے اس کی کریڈیبلٹی بھی کمزور ہوتی ہے. لیکن عام حالت میں آئی ووڈ ہیو لائک, یہ تو میں نے پتہ نہیں کتنی بار آپ سے بھی بات کی, دوسروں سے بھی, کئی مسئلوں پہ, لیکن اس مسئلے پہ خاص طور پہ, کہ ایک پارلیمنٹ کا جوائنٹ اڈراس ہو جس پہ گفتگو ہو, لڑنے کے لیے نہیں, کم از کم جو چیز بالکل کلیئر ہے. اور میرے خیال میں ایٹ اے پالیسی لیول بہت ساری چیزوں پہ بہت ساری ہم آہنگی ہے اس مسئلے پہ, لیکن ہم تو اب کشمیر کے مسئلے پہ بھی وہ جوائنٹ اجلاس نہیں کر سکتے, کیونکہ ہماری سیاست اور ہمارے جو اداروں کا ڈسٹرسٹ ہے وہ اتنا بڑھ گیا. سو یہ جو ہم سب باری باری کہتے ہیں, اور ہر ایک کہتا ہے کہ جناب یہ بڑا ڈینجرس ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے, یہ صرف اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جو افغانستان میں ہے, یہ ڈینجرس کی بات اس لیے ہوتی ہے کہ جو ہماری اپنی بپھری ہوئی سیاست ہے وہ جو بھی ایک پیٹنٹ ڈینجر ہوگا اس کو ایسکلیٹ کر دے گی. دیکھیں نا, جب طوفان آتا ہے, اگر ہم سارے یکجا ہوں تو ہم کم از کم اس کو روکنے کی کچھ کوشش کر سکیں گے. جس وقت ہم سارے بھی لڑ رہے ہیں اور اب طوفان آیا,
یہ آپ کمپنیوں میں دیکھتے ہیں, یہ آپ گھرانوں میں دیکھتے ہیں, یہ آپ ملکوں میں دیکھتے ہیں. سو وہ جو ایک فیلنگ آف ڈیسپریشن مصطفیٰ صاحب آپ باری باری اظہار کر رہے ہیں, جو مجھے بھی ہے اور ہر ایک کو بھی ہے, وہ ان تمام چیزوں کا محرک ہے. لیکن میرا اگر کوئی نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم سچ ہیں, اگر ہم سچے ہیں من محض قوم اور من محض حکومت, یہ کہنے میں کہ جناب ہم نے کچھ سیکھ لیا اس سے, جو آپ کا سوال تھا, تو اور ہم جو ہیں اب افغان مسئلہ افغانوں کے ہاتھ پہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں, تو پھر ہمیں یہ 24 گھنٹے اس مسئلے میں ایک رول کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور ایک رول کی تلاش بھی نہیں کرنی چاہیے. ان اے وے ہم یہ کئی بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کا مسئلہ ہے, آپ حل کریں, ہم اس میں پارٹی نہیں ہے, ہم کسی سائٹ کو پریفر نہیں کریں گے, تو دین وی ہیو ٹو لیو بائی دیٹ. اب یقیناً جو نعرے باز ہیں, جو کشکا باز ہیں, وہ کرتے رہیں گے اپنے اپنے نعرے, ان کو آپ کرنے دیں, لیکن یہ سوچنا کہ ہم ایک دن کہہ دیں گے اور باقی سارے چپ ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا. اچھا, بہت سارے سوال ہیں, بالکل میں اینڈ کی طرف جاؤں گا. ایک آخری جو سوال, اب جو بائیڈن صاحب کی اب کال وال آ جائے گی, کیونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب معاملات اس طرف چلے گئے ہیں کہ جو بائیڈن کی کال اگر اب آتی بھی ہے تو یہ ایک مس کال ریٹرن ہوگی, یا آپ کہیں کہ, اور اس کی اتنی سگنیفیکینس کیوں بنائی گئی, مطلب ہمارے ایک بڑے جو سوالات, اور بڑے بہت سارے, مطلب لائیو شو میں بہت سارے سوالات ہیں, میں سب لے بھی نہیں سکتا, لیکن مجھے 1 منٹ میں ریپ اپ کرنا ہے. ڈاکٹر اویس سلیم, اس کا جواب آپ دے دیں کہ کال آ رہی ہے سر, اور یہ کال کی اب وہ اہمیت رہی ہے کہ نہیں رہی ہے, اگر اب آ بھی جاتی ہے. دیکھیں کال آئی یا نہ آئے اس پر بہت زیادہ فوکس ہو گیا, لیکن میں اس کو اس طرح سے ریڈ نہیں کرتا. میرے لیے محیط یوسف کی ساری گفتگو میں 2 چیزیں زیادہ اہم تھیں. ایک یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستانی حکومت کے خیال میں بدامنی ہوگی جب مکمل وڈرال ہو جائے گا. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس سینیریو کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ وہ ملک ہے جس کے ساتھ مل کر ہم جو پوسٹ وڈرال سینیریو ہے اس میں ہمیں مل کر چلنا ہوگا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو شیخ رشید کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ وہ بدل گئے ہیں, ان کو پاپولر نیریٹو کے کھاتے میں فٹ کر سکتے ہیں, اور محیط کا امریکہ میں آ کر جو انٹریکشن ہے اور جو گفتگو ہے اس کو پالیسی میکنگ میں ڈال سکتے ہیں, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے یہ گفتگو جو ہے وہ حکومت کے یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کی ہوگی. مجھے یہ فکر ضرور ہے کہ ہمارا جو اس وقت یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ جی جو کچھ افغانستان میں ہوتا ہے وہ ہوتا رہے, اور جو اس کے بعد سینیریو ایمرج ہوگا ہم اس کے حوالے سے اپنی پالیسی بنا لیں گے. مجھے وہ زیادہ ری ایکٹیو لگتی ہے, پرو ایکٹیو نہیں لگتی. پرو ایکٹیو تب ہوتی جب ہمیں یہ پتا ہوتا اپنی پارلیمنٹ کے تھرو, اپنی پالیسی سازوں کے تھرو کہ ہمارا پلان اے کیا ہے, پلان بی کیا ہے اور پلان سی کیا ہے. ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا. اور جب آپ ری ایکٹیو ہو کے کوئی پالیسی بناتے ہیں تو اس میں پھر آپ جو ہے وہ اکثر ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں, آپ گیونگ اینڈ پہ نہیں ہوتے, یا آپ ایک پاورفل پوزیشن میں نہیں ہوتے جہاں آپ چیزوں کو ڈکٹیٹ کر سکیں. اچھا, اور ڈاکٹر محیط یوسف کی اس وقت جاب ہے, اس ویری ٹف جاب جو کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر عادل انعام, سیم سوال آپ کی طرف. یار وہ جو کال شال جو ہے میرے خیال میں, دیکھیں ٹویٹر نے ایک تو یہ کیا ہم ساروں کو ایکسپرٹ بنا دیا, میرے جیسے بھی ہر چیز پہ ایکسپرٹ ہو گئے, اور دوسرا یہ کیا ہم ساروں کو کمیڈین بنا دیا. تو ہمیں بڑا شوق ہے کہ ہر چیز میں جو ہے نا کہ مزاح نکال لینا. تو میرے خیال میں اس اسٹیٹمنٹ, وہ جو بھی ایک کسی نے ہیڈ لائن لگائی صحافی نے, اس کا صرف نتیجہ یہ بھی ہوا کہ آپ کو میم شیم مل گئی, 4-5 آپ کی تفریح ہو گئی, اس کے زیادہ اس کا کوئی سیریس انالیسس کرنے کی میرے خیال میں کوئی لوڑ نہیں ہے. آئی تھنک بائیڈن صاحب شوڈ ہیو کالڈ, اس لیے کہ ایک بڑی چھوٹی قیمت میں ایک امپورٹنٹ کنٹری, چاہے آپ کو پسند آئے یا نہ آئے, اس میں فضول قسم کا ایک گفتگو پیدا ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن آئے یا نہ آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, جب ضرورت ہوگی تو کال بھی آ جائے گی اور ریسیو بھی ہو جائے گی. اس وقت تک جو ہے آپ میمز انجوائے کریں اور کہہ کے لگائیں, اور تمہارے میمز ہم ہیں سارے, تو تماشا دیکھیں. یا جب میں نے یہ کوشچن ڈالا تھا تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ایک ڈانٹ کا جواب آئے گا کہ یار بڑے ہو جاؤ آپ. ڈاکٹر صاحب نے یہی بات تقریب بھی ہونی چاہیے, تھوڑی بات اچھی بات. چلیں لیکن اس کا
جو کال ہے اس میں ہمارے یہاں دونوں کیمپس اس کو اپنی اپنی مرضی کے اس میں سے مطلب نکال رہے ہیں. جو حکومتی کیمپ ہے ان کا یہ خیال ہے کہ بائیڈن صاحب جو ہیں وہ ڈرتے ہیں عمران خان سے, اس لیے کال نہیں کرتے, ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے. اور جو اپوزیشن کا کیمپ ہے ان کا یہ خیال ہے کہ بائیڈن صاحب لیفٹ نہیں کراتے. تو دونوں اگر اپنی اپنی جگہ خوش رہنا چاہتے ہیں تو ان کو رہنے دیں, ہمارا کیا جانا. یہ سانو نہر والے بولتے بلا کے دیکھیں. لیکن ڈاکٹر عادل نے جب یہ بات سے تو آپ ایگری کریں گے کہ جو بائیڈن صاحب کی جو سگنلنگ ہے پاکستان کی طرف وہ تو نیگیٹو رہی ہے نا. میں یہی کہنے لگا تھا, اصلی چیز جو بائیڈن کی نہیں ہے, جو بائیڈن کی نہیں. یہ دیکھیں, یہ ہم نے یہ امریکہ کی ہے اور یہ کئی بار ہم نے بھی بات کی ہے اور یہ بالکل طے ہے. پاکستان از ناٹ امپورٹنٹ ٹو یونائیٹڈ اسٹیٹس. یس, یہ پاکستان امریکہ کی کوئی ریلیشن شپ نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں سمپل سا مفروض ہے, ریلیشن شپ آپ کی اس دن ہوگی, ایک سیکنڈ فراز, ریلیشن شپ آپ کی اس دن ہوگی جب آپ یا کوئی پالیسی میکر دونوں ملکوں میں 10 منٹ بات کر سکے پاکستان امریکہ کے بارے میں وداؤٹ برنگنگ اے تھرڈ کنٹری. ایران کا ذکر لائے بغیر, بھارت کا ذکر لائے بغیر, افغانستان کا ذکر لائے بغیر, جس دن تک نہیں ہو سکے گی یہ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. جب آپ کو پرچون کی ضرورت ہوگی کال آ جائے گی, اور یا جب آپ کو بہت ضرورت ہوگی تو آپ کسی طرح سے لے لیں گے, لیکن تب تک ٹھیک ہے نہیں. لیکن یہی بات ڈاکٹر محیط یوسف نے بھی اپنے یو ایس آئی پی میں جو ٹاک تھی اس میں انہوں نے یہ بات کو ہائی لائٹ کیا کہ ہمیں معاشی جو ہماری کنیکشن ہے وہ ہونے چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو امپورٹنٹ کنٹری سمجھتا ہو, لیکن چونکہ ان کو ایک طرح سے دبانے کہہ لیں آپ کہ بھائی آپ کو جو نا پٹ پاکستان آن دا اسپاٹ کہ جی آپ اپنے آپ کو بہت ترم خان سمجھتے ہیں تو ہم آپ کو بتائیں کہ بھائی آپ اتنے ترم خان نہیں ہیں, ہم آپ کے بغیر بھی انخلا کر سکتے ہیں آپ سے بات یہ اس قسم کی سیاست ہے جو خاندانوں میں ہوتی ہے کہ جی اس کو کارڈ نہیں آیا, اس کو شادی پہ صحیح کرسی نہیں ملی, اس کے میں جو ہے نا آپ نے ٹانگ کی بوٹی نہیں ڈالی. یہ وہ والا نہیں ہے. I really don't think so. I don't think بائیڈن صاحب اس لیول کی ڈیٹیل میں سوچ رہے. سو ایٹ ون لیول ان کا جواب صحیح ہے کہ بہت سارے ملک ہوتے ہیں, ہوتی ہے. بیسک مفروضہ آپ کا صحیح ہے کہ دیکھیں اتنا امپورٹنٹ ریلیشن شپ اب نہیں رہا. اگر ہماری امپورٹنس صرف یہ ہے کہ ہم افغانستان میں کچھ کریں گے تو میری دعا ہے کہ وہ امپورٹنس نہ ہی. اور جو پاکستان کے اوپر جو ٹرمپ صاحب نے اپنا پہلا ٹویٹ جو دیا تھا, مطلب ٹھیک ہے ہم لوگ اسے برش اپ کر سکتے ہیں, لیکن جو وہ ٹویٹ تھا اس کا کوئی بیس تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ کوئی ایک پالیسی ہے, یہ کسی جگہ پہ کوئی رپورٹ ہے انٹرنل جو کہ پریزیڈنٹس جانتے ہیں. ٹرمپ صاحب نے اسے ایک طرح ٹریٹ کیا, اب جو بائیڈن اسے دوسری طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. نہ ٹرمپ ہے, یہ نہ ٹرمپ ہے نہ بائیڈن ہے, یہ امریکہ اور واشنگٹن. You are right. ایک اسٹینڈرڈ وہ ہے. اور اگر آئی ڈونٹ نو آپ کا پروگرام ختم ہو رہا ہے لیکن ایک سیکنڈ کی اور, یہ جیو اکنامکس میرے خیال میں بڑا اچھا آئیڈیا ہے, لیکن جیو اکنامکس میں بات کرنے والا کوئی موجود ہی نہیں ہے نا. آپ نے 40 سال تک پاکستان میں بھی اور امریکہ میں there is no one to talk to. آپ نے صرف وہ لوگ ٹرین کیے ہیں جو افغانستان کی لینس سے پاکستان کو دیکھتے ہیں, سیکورٹی کی لینس سے پاکستان کو دیکھتے ہیں. تو وہ کبھی کبھار کوئی انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں, میرے جیسے کسی کو بلا لیتے ہیں, کبھی کبھار وہ کوئی پاپولیشن کی بات کرتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتا کہیں کیا. کیونکہ ہم نے 40 سال تک دونوں ملکوں نے, خصوصاً امریکہ کی, and I take blame as a تعلیمی ادارہ, لیکن پاکستان میں بھی we have just trained people. آپ دیکھیں نا ہم کتنی دیر سے سیکورٹی پہ آرام سے بات کر رہے ہیں, ذرا آپ 10 منٹ مجھے اکنامکس پہ بات کر کے تو دکھائیں پاکستان امریکہ کی بات. ہم نہیں کر سکیں, سننے بھی نہیں آئیں گے. ہاں ہم کر ہی نہیں سکیں گے. ہم نے یہ تو یہ آہستہ آہستہ اگر یہ چینج ہوگا تو ایک دن میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے خواتین حضرات, آپ نے گفتگو سنی. ڈاکٹر عادل نجم آپ کا بہت شکریہ, ڈاکٹر اویس سلیم آپ کا بہت شکریہ. یہ جو معاملہ ہے, جیسے دونوں ہمارے جو مہمان تھے انہوں نے بتایا کہ اتنا کمپلیکس ہے, اور میرے خیال سے آنے والے جو دن ہے کچھ مہینے اس میں یہ انفولڈ ہوگا, کلیئرٹی رہے گی, اور اس پہ ہم گفتگو کرتے رہیں گے. فراز درویش کو, مصباح اعظم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.